صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا علی اکبر بن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما آپ کے تذکارے پاک ہوں گے، آپ کے یوم ولادت باسعادت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ دشمن کو صلح پر آمادہ کرنے کے وظائف۔ بعض اوقات مسلمان بھائیوں کے درمیان بھی معاملات ایسے بن جاتے ہیں، خاندان میں معاملات ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ پڑوسیوں محلے داروں کے ساتھ، تو سب سے بہتر یہی معاملہ ہوتا ہے صلح کر لینا۔ وَصُلْحُ خیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صلح کو خیر فرمایا ہے، بہتری، بھلائی، سب سے بہتر معاملہ۔ اور خصوصاً جب ایمان والوں کے درمیان یہ معاملہ ہو تو پھر تو صلح ہی بہتر ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان اور غیر مسلم اگر ان کے درمیان بھی کچھ معاملات ہوں اور ان میں بھی دونوں جانب سے حق، اسلام تو حق ہی کی خاطر بات کرے گا، مسلمان لڑیں گے بھی تو حق کے لیے لڑیں گے، اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑیں گے۔ تو اگر دونوں فریقین صلح امن انسانی کے لیے، انسانیت کے لیے کر لیں، جس میں اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی بقا کا معاملہ بھی مد نظر رہے، تو پھر بھی صلح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی معاملات میں جہاں صلح ہو سکتی تھی خود صلح فرمائی۔ ہاں، جہاں کفار نے جنگیں مسلط کی تو وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جنگیں بھی لڑیں۔ بہرحال دشمن کو صلح پر آمادہ کرنے کے وظائف، اور خصوصاً آج کل جائز ناجائز ہر قسم کے مقدمات ہوتے ہیں، خاندانوں میں ہوتے ہیں، محلے داروں میں، پڑوسیوں میں ہو جاتے ہیں، اور وہ مقدمات بڑے بڑے قبائل کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، حتیٰ کہ نسلاً بعد نسلاً چلتے ہیں، نسل در نسل چل رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر بھی بہتر یہی ہوتا ہے صلح کر لی جائے۔ اس حوالے سے چند ایک وظائف ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں صلح اور راضی نامہ کرنا چاہتا ہو اور فریق ثانی یعنی دوسرا جو فریق ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ نہ مانتا ہو، تو پھر ظہر کی نماز کے بعد 3000 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا غفارو، ظہر کی نماز کے بعد 3000 مرتبہ یہ اسم مبارک یا غفارو پڑھا جائے، فوراً مقصود حاصل ہوگا اور فریق ثانی خود بخود صلح کے لیے بلائے گا۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ دشمن کو صلح پر آمادہ کرنے کے لیے یہ ہے، کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں 3۔ کاف ہا یا عین صاد یہ سورہ مریم کے شروع میں ہے، اور ہا میم عین سین قاف غالباً یہ 25ویں پارے کے دوسرے رکوع میں سورۃ الشورى جو شروع ہو رہی ہے اس کے شروع میں ہیں۔ تو ان تینوں حروف مقطعات کو 313 مرتبہ لکھ کر، کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھیں اور فریق مخالف کی پنچایت میں جائیں تو فریق مخالف صلح کرنے پر آمادہ ہوگا۔ تو یہ دوسرا وظیفہ ہے صلح کرنے کے لیے، بہت مجرب وظیفے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ سورۃ الفتح 26ویں پارے میں ہے، اس کی پہلی آیت مبارکہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تو سورہ فتح کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کو ہمیشہ کثرت سے تلاوت کرنا۔ یہ دشمن جو ہے وہ خود اس کے تلاوت کرنے سے صلح کے لیے آپ کو بلائے گا، آمادہ ہو جائے گا۔ چوتھا وظیفہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ اور 41 مرتبہ روزانہ 41 دن تک
نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھیں، انشاءاللہ خطرہ ٹل جائے گا، یعنی کوئی آپس میں تصادم یا لڑائی جھگڑے کا خوف ہے، خطرہ ہے، تو وہ بھی ٹل جائے گا اور دشمن صلح پر آمادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 5واں وظیفہ یہ ہے، سورۃ القمر کی آیت مبارکہ 45، سورۃ القمر 27ویں پارے میں ہے، آیت مبارکہ 45، اس کو 613 مرتبہ ایک ہی مجلس میں پڑھیں، یعنی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں، اور پھر اس کے بعد روزانہ جس قدر چاہیں پڑھ لیں، انشاءاللہ دشمن صلح پر اور اتفاق کے لیے آمادہ ہوگا۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ تو یوں یہ چند ایک وظائف ہیں قرآنی آیات بینات پر مشتمل اور اسماء مبارکہ پر مشتمل۔ آپ کو ضرورت ہے جائز مقصد کے لیے بالکل آپ پڑھیں، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیں، خود بھی پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعزہ اقربا، دوست احباب، رشتہ دار، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ سبھی کو بتائیے، سب تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی بھی فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی فائدے، بھلائی اور نجات کا باعث ہوگا، باعث رحمت ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو خوشحالیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی، آپس میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے ایک درخشندہ چمکتے دمکتے ستارے، اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کہ جب ہم عظمت، رفعت اور شان کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں خود ان عظیم ہستیوں سے محبت اور مودت کا حکم دیا، اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کا دائرہ کار جو ہے یہ محدود نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 1، 2، 4، 5، 10، 12، 15، 20 یہ ہستیاں صرف اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں شامل ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام قرابت دار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد آپ پر ایمان لائے، وہ سبھی، اور اظہار نبوت سے پہلے اگر وہ دین ابراہیمی پر تھے تو یہ سبھی ہستیاں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام خانوادہ، تمام خاندان سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام تک، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے، قرابت دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے قربت رکھتے ہیں، یہ ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت رکھتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں شامل ہیں۔ اسی لیے نماز میں بھی ہم درود ابراہیمی جب پڑھتے ہیں تو آل ابراہیم پر بھی درود پاک پڑھتے ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو آل ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، آپ کے قرابت دار ہیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام ہیں، آپ ہی کا خانوادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار ہیں۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم وہ بھی اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں شامل ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں صاحبزادے سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے، اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بھی اہل بیت کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں شامل ہیں۔ صاحبزادے اگر قرابت داروں میں نہیں ہیں، اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں نہیں ہیں، اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اگر اہل بیت کرام میں نہیں ہیں کہ جن سے یہ صاحبزادے متولد ہوئے، تو پھر اہل بیت کرام میں اور کون ہستیاں شامل ہوں گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر والدین اہل بیت کرام میں نہیں ہیں،
گھر والوں میں شامل نہیں ہے تو گھر والوں میں اور کون شامل ہوتا ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں شہزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن اجمعین، یہ بھی اہل بیت کرام میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان اہل بیت کرام میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پھوپھی جان ہیں، پھوپھیاں ہیں، وہ اہل بیت کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں شامل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور پھر نواسوں کی آگے اولاد اطہار، یہ سبھی اہل بیت کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں شامل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے محبت کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورۃ الشورى میں آیت مبارکہ 23 میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام امت مسلمہ سے، تمام مسلمانوں سے، تمام ایمان والوں سے، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے، کیونکہ براہ راست مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان کے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، تو فرمایا ان سے فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ حق و رسالت پر جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، دین اسلام کی تعلیمات پہنچائیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پہنچائیں، ان پر میں کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی صلہ، کوئی ریوارڈ، کچھ بھی طلب نہیں کرتا۔ ہاں الا المودۃ فی القربہ، اپنے قرابت داروں کی مودت چاہتا ہوں، قربت کی جو محبت ہے، مودت ہے، وہ چاہتا ہوں۔ جو میرے قریبی ہیں ان کی مودت چاہتا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قریبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک میں آپ ہم سب اپنے بارے میں بات کریں تو ہمارے سب سے قریبی کون ہیں؟ ہمارے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، دیگر قرابت دار، دیگر رشتہ دار ہیں، تو یہ سارے قریبی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض کا تو دوست احباب بھی قریبی ساتھیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر، جہاں سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پر فرمایا سلیمان منا اہل البیت، جلیبیب رضی اللہ عنہ ان کی شہادت پر فرمایا کہ میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہیں۔ سیدنا عباس اپنے چچا، ان کے لیے فرمایا کہ عباس مجھ سے ہیں، میں عباس سے ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ تو یوں اسی طرح اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو چاہا اپنے ساتھ شامل فرمایا، حتیٰ کہ ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کل تقی آل محمد، ہر متقی، ہر پرہیزگار مسلمان بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربت رکھنے والی، یہ نسبت رکھنے والی ہستیاں ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، تمام آباء و اجداد، سیدنا ابراہیم علیہ السلام حتیٰ کہ سیدنا آدم علیہ السلام تک، تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم جو آپ کے سلسلہ نسب میں شامل ہیں، یہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ، ان سے جو شہزادے شہزادیاں جن کی ولادت باسعادت ہوئی، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم بھی قرابت داروں میں اہل بیت میں شامل، پھر تمام شہزادے شہزادیاں بھی شامل، تمام نواسے نواسیاں بھی شامل، اور یوں ہی سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی جو اولاد طہار قیامت تک، یہ سادات کرام یا اہل بیت کرام میں شامل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر قرابت دار سبھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہیں، قرابت داروں میں شامل ہیں۔ ان سب سے محبت کا اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن قرابت داروں اور اہل بیت میں شامل ہیں، یا صرف چچا اور پھوپھیاں جو ہیں وہ قرابت داروں میں شامل ہیں،
یا صرف شہزادے شہزادیاں شامل ہیں دیگر شامل نہیں، یا صرف نواسے نواسیاں شامل ہیں ان کی اولاد شامل نہیں، یہ ساری ہستیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں شامل ہیں۔ تو ان سب سے اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سیدنا شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور آپ کی ددیالی نسبتیں دیکھی جائیں، وراء الورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جد امجد ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے والد گرامی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے دادا جان ہیں، اسی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ کی دادی جان ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی آپ سیدنا شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے پردادا بھی ہیں، پردادی بھی ہیں، یہ ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ تو کتنی عظیم نسبتیں ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی پھوپھیوں کا ذکر کیا جائے ان شہزادے کی، تو وہ سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ، سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ، سیدہ رقیہ جنہیں زینب صغریٰ بھی کہا جاتا ہے بنت علی المرتضیٰ، یہ ہیں۔ اور انہی تینوں ناموں کو اگر دیکھا جائے جو آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، تو یہ تینوں نام سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہزادیوں کے، سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی شہزادیوں کے، یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہی کی تینوں جو ہمشیرگان ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، باقی جو تینوں شہزادیاں ہیں ان کے ناموں کی نسبت سے ان کے نام یہ زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہن رکھے گئے ہیں۔ تو ان عظیم ہستیوں سے سیدنا شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ کو ددیالی نسبت حاصل ہے۔ ننیالی نسبتیں دیکھی جائیں تو سیدنا شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ سیدہ لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہم، یہ ہستیاں ہیں۔ اور عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر مشرف با اسلام بھی ہوئے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، بنو ثقیف میں سے، طائف میں سے۔ اور طائف اگرچہ شروع میں یہ وہ شہر ہے کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، تو وہ فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں تو ہم اس طائف کے رہنے والے لوگوں کو، اس طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں پہچانتے، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، یہ نہیں تو ان کی اولاد اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اسلام کی دولت سے مشرف ہوں گے۔ اور پھر تاریخ انسانی نے دیکھا، تاریخ اسلام، تاریخ کائنات نے دیکھا کہ انہی میں سے پھر کئی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل، اور انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کا منظر صلح حدیبیہ بیعت رضوان کے موقع پر دیکھا تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان، کفار مکہ کے درمیان معاہدہ طے پایا، اگرچہ بظاہر شرائط بہت سخت اور کڑی تھیں، یوں نظر آتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بیعت رضوان اور پھر اس کے بعد جو کامیابی صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی تھی، اس کا ذکر سورہ فتح میں فرما دیا، پہلی آیت مبارکہ میں فرما دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین، بہت بڑی، بہت واضح، روشن کامیابی عطا فرمائی۔ فتح مکہ کی جانب بھی اشارہ ہے اور صلح حدیبیہ اس کی بنیاد بنی۔ تو اس موقع پر
جو سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ بھی ایمان نہیں لائے، یہ کفار مکہ کی جانب سے ان کی طرف سے معاہدہ لکھنے کی غرض سے آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں، تعظیم بجا لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہتھیلیاں نیچے رکھتے ہیں اور وہ پانی اپنے چہروں پر، اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور یوں بیٹھتے ہیں جیسے پرندے سر پر بیٹھے ہوں کہ اگر ذرا سا ہلیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ یہی منظر جو ہے یہ کفار مکہ کو جا کر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ان کا ادب کرتے ہیں، ایسا ادب تو کہتے ہیں کہ میں بادشاہوں کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن بادشاہوں کے دربار میں بھی ایسا ادب دیکھنے کو نہیں ملتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بجا لاتے ہیں۔ بہرحال یہی محبت کا منظر دیکھا اور یوں احسن اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب انہوں نے تعریف کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی یہ تعریف ایسی پسند آئی کہ ایک وقت آیا انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی صف میں شامل ہو گئے۔ تو یوں شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ ان کے ننیال میں پڑنانا بنتے ہیں سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو صحابیت ننیال کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو صحابیت کا گھرانہ ہے، اس حوالے سے بھی اگر ددیال سے صحابیت اور اہل بیت کرام وہ عظمتیں، رفعتیں، شانیں اور وہ فیضان حاصل ہو رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صحابیت کا، اہل بیت کرام ہونے کا، تو ننیال سے بھی وہ صحابیت کا جو فیضان ہے وہ مل رہا ہے۔ اسی طرح آپ کی جو والدہ ہیں لیلہ، غالباً ان کی والدہ جو ہیں وہ سیدہ میمونہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہیں، یعنی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، تو اس حوالے سے وہ بھی صحابی رسول ہیں، صحابیت کا شرف۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ان کے نانا جان بنتے ہیں، شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ کے، تو ننیال سے بھی بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی ایک ہمشیرہ جو ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تمام مومنوں کی ماں ہیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، پاکیزہ بیوی ہیں، پاک بیوی ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ تو یوں ننیالی نسب جو ہے وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے مل رہا ہے، اور ددیالی نسب جو ہے وہ تو عرفہ والا ہے ہی۔ یہ شرف آپ کو ملے، اور پھر واقعہ کربلا میں شہزادہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ خود بنفس نفیس شامل بھی ہیں اور اپنے والد گرامی سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو والد گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ کی پرورش سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آپ کی پھوپھی جان انہوں نے کی ہے، تو وہ اجازت دیں گی تو پھر آپ کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت ہے۔ ان کی والدہ نے ان کے ساتھ یہ اجازت طلب کی تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں بھیجا، تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، اگرچہ ان کی والدہ انہوں نے بھی ان کو پالا پوسا، ان کی پھوپھی جان، تو کتنا قربانی کا ایک عظیم جذبہ ہے۔ والدہ بھی خود اجازت طلب کر رہی ہیں، پھوپھی جان جو ہیں وہ بھی خود اجازت طلب کر رہی ہیں، اور ان کی اجازت دینے پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ان شہزادے کو اللہ کے راستے میں میدان کربلا میں روانہ فرما رہے ہیں۔ میدان کربلا میں جاتے ہیں، حسن و جمال میں شبیہ مصطفیٰ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عکس ہیں، پرتو ہیں۔ خود سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی اور چاہتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت نظر آئے، صورت کا عکس نظر آئے، تو شہزادہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ ان کی زیارت کر لیا کرتے تھے، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کی زیارت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا کے ساتھ جو ان کی مشابہت تھی وہ آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کرتے تھے تشبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر۔ اور سیدنا شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ، ان کی پرورش سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدنا غازی عباس علمدار اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ سیدہ لیلہ رضی اللہ عنہ، ان عظیم ہستیوں نے کی۔ تو ان عظیم ہستیوں جن کے میں نے نام لیے، یہ اپنے اپنے مقام پر بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ ان عظیم ہستیوں سے جس شہزادے کو پرورش ملی ہو، اس کی سیرت، اخلاق، کردار، شجاعت، جرأت، بہادری کیا ہوگی۔ غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے خود گھڑ سواری سکھائی، شمشیر زنی سکھائی، نیزہ بازی سکھائی۔ جو حرب یعنی جنگ کے تمام عسکری تربیت ہے وہ ساری ان عظیم ہستیوں سے، اور خصوصاً غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ سے حاصل کی۔ میدان کربلا میں آتے ہیں، اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے ہوں، سب سے قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں۔ اور پھر اس میدان کربلا میں یزیدیوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، ان کو واصل جہنم کرتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر پیاس، بھوک اور وہ سارے معاملات، تھکاوٹ، یوں کہ جب درجنوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے تو العطش العطش بھی پکارتے ہیں، العطش پکارتے ہیں، پیاس پیاس، یا بتاہ ادرکنی۔ آخر میں جب آپ پر حملہ کیا جاتا ہے چاروں طرف سے، زخمی ہوتے ہیں، تو آپ اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں، میرے والد میری مدد کیجیے۔ اس موقع پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اب آپ زخموں سے نڈھال ہو چکے ہیں، اور بس اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ انہی کی گود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں واصل ہو جاتے ہیں، شہادت کا بلند مقام پا لیتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں سے محبت اور دل و جان سے بڑھ کر محبت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جہاں ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، پھر ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کی تعلیمات، ان کے کردار کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ حق کے لیے اگر ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑیں تو پھر بھی ہم ہچکچائیں نہیں۔ یہ اس گھرانے کا سب سے بڑا سبق ہے ہمارے لیے، کہ حق کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، شریعت کو پروان چڑھانے کی خاطر، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے اگر اپنا سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو یہ کم ہے۔ اس گھرانے نے یہ کر کے دکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے اصغری بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ زکوٰۃ کتنے پیسوں سے شروع ہوتی ہے اور کس کو دینی چاہیے، جس پر مکمل پروگرام کیا، ہو سکے تو وہ آپ دیکھ لیں، اور میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ صرف سونا ہو، صرف چاندی ہو، صرف پیسے ہوں، صرف مال تجارت ہو، یا ان میں سے 2، 3، 4 چیزیں مل کر ہوں، تو کوئی بھی چیز ہے اس کی مالیت اگر 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر بنتی ہے، غالباً تقریباً 45 سے 47 ہزار کے درمیان ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ یعنی صرف سونا ہو 45 ہزار کا، یا صرف چاندی ہو، یا صرف پیسے ہوں، یا صرف مال تجارت پراپرٹی ہو جو بیچنے کے لیے آگے ہے، اور اس پر سال بھی گزر جائے، یہ بھی شرط ہے، عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو، تو پھر اس میں سے جو 2.5% ہے، 40واں حصہ، اسی کو 2.5% کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ دینا لازم ہے، واجب ہے۔ اب کس کو دینی چاہیے؟ اس کے 8 مصارف جو ہیں ان کا ذکر سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ میں موجود ہے، سورۃ التوبہ میں موجود ہے۔ ان میں سے وہ مسکین ہے، وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہے، وہ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے، زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں۔ اسی طرح
اسلام کی جانب کسی کو مائل کرنا ہے اس کے لیے ہے، گردنوں کو چھڑانے والے کے لیے ہے، مسافر کے لیے ہے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جو زکوٰۃ جس پر واجب فرض نہیں ہے دینا، اور وہ مستحقین میں شامل ہے، مسکین میں، فقیر میں، اور اس کے معاملات ایسے ہیں کہ نہ تو اس کے پاس نہ تو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کے پاس، اور نہ اس کے معاملات بہتر طریقے سے چل رہے ہیں، تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو اگر جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، بیوائیں ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا سائمہ صاحبہ نے کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت، سلامتی، عافیت اور شفا عطا فرمائے۔ اور ہمارے لسنر ہیں، نام نے لکھا، کہتے ہیں سلام بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی سونے سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل 7 مرتبہ یہ پڑھیں، اور سونے سے پہلے درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ ان کے علاوہ ہمیں سوشل میڈیا پہ جوائن کے ندیم رضا صاحب ہیں، انصر لغاری صاحب ہیں، ندیم احمد صاحب ہیں، واجد علی صاحب ہیں، ملک سجاد صاحب ہیں، عمر بھٹی صاحب ہیں، عروج فاطمہ صاحب ہیں، اسامہ سعید صاحب ہیں، آپ کا شکریہ۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے شادی کے حوالے سے وظیفہ پوچھا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو یا مسبب الاسباب یہ پڑھا جا سکتا ہے، کثرت سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9، اس کو جمعۃ المبارک آج کے دن آپ 313 مرتبہ پڑھیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ سے دعا بھی کریں۔ 313 مرتبہ جب پڑھنے لگی ہیں تو اس سے شروع میں اور آخر میں درود پاک تا تعداد میں کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ یا مسبب الاسباب کی کثرت کریں گے، وہی اسباب پیدا فرمانے والا بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور تمام ویورز لسنرز کے لیے کہ آپ ایک بریک ہوتی ہے، اس بریک سے پہلے تک اپنے سوالات پوچھ لیا کریں، وظائف کے بارے میں پوچھ لیا کریں، تاکہ اس بریک کے دوران جو آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچتا ہے اس میں آپ کے سوالات کے جوابات اور وظائف جو ہیں وہ شامل کر لیے جائیں۔ اگر بریک کے بعد آپ سوال پوچھتے ہیں یا وظائف کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سوالات کے جوابات اور وظائف کے بارے میں پھر اگلے دن جو پروگرام ہے اس میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا، اس میں بتایا جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کو آپ لازمی نوٹ کر لیجئے۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ کہ جو ہمارے پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے، پسندیدگی سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا